نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور بناؤ تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کے مقام کو جائے نماز، اور حکم دیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو کہ یہ پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، اس سے پچھلی آیت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چند امتحانات کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن امتحانات سے ان کو گزارا وہ سب میں کامیاب ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز بخشا کہ اے ابراہیم، ہم نے تجھے دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے پیشوا اور امام بنا دیا ہے۔ امامت سے مراد اس مقام پر جمہور مفسرین کے نزدیک مقام نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نبوت دی ہی تھی، آگے ان کے اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھا کہ انبیاء بنی اسرائیل ہزاروں کی تعداد میں ان کی اولاد میں آئے، اور خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں ہی تشریف لائے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے مستقل 4 شریعتیں جو اتاری ہیں وہ چاروں کی چاروں اولاد ابراہیم میں آئی ہیں۔ شریعت موسوی بھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی، اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی۔ 4 مستقل کتابیں نازل ہوئیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ چاروں کتابیں اولاد ابراہیم میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور مقام امامت یا مقام عظمت کیا ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو عظمت عطا فرمائی۔ اب آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے دوسرے امور اور متعلقات کو ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے بڑا ان سے متعلق جو چیز ہے وہ ہے بیت اللہ اور بیت اللہ کے قرب و جوار کے اندر مناسک حج۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ زمزم کا کنواں جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اس کا فیض بخشا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کا جہد مسلسل، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ پھر مناسک حج کے اندر جو چیزیں ملتی ہیں ان میں تقریباً اعمال جو ہیں وہ وہی ہیں کچھ کہ جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام یا ان کے خاندان کے ساتھ منسلک ہے۔ مثلاً صفا مروہ کی سعی ہے، عمرہ کرنے والا کوئی جائے، حج کرنے والا جائے تو اس کے لیے واجب ہے کہ صفا مروہ کی دوڑ لگائے، اور یہ صفا مروہ کی دوڑ سنت ہے حضرت ہاجرہ کی کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے لخت جگر حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش کے لیے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس اماں ہاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس کو عبادت بنا دیا۔ اور اب کوئی عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا جب تک یہ سعی نہیں کرے گا تو اس کا حج و عمرہ کامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح حج کے اندر ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ عمل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے۔ قرآن نے تو اس کی تشریح ذکر نہیں کی، البتہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب
حضرت اسماعیل کو لے کر ذبح کرنے کے لیے لے جانے لگے حضرت ابراہیم اپنے اکلوتے فرزند کو، تو شیطان راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے آیا۔ ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ ایک ہی تو بیٹا ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے، اس کو ذبح کر رہے ہو؟ چھوڑو، اس کی جگہ کوئی اور فدیہ دے دو، کوئی اور عمل کر دو، اللہ قبول فرما لیں گے، لیکن ذبح نہ کرو۔ اب ایک مرتبہ آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ کے حکم کی اطاعت میں رکاوٹ سمجھا اور اس کو پتھر اٹھا کے مارے۔ ایک دفعہ گیا، پھر دوسری شکل میں آیا، پھر یہی وسوسہ، پھر تیسری شکل میں آیا، پھر یہی وسوسہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار اس کو پتھر مارے اس کو بھگانے کے لیے کہ یہ کیا جو ہے کیسی قوت ہے کہ جو مجھے اللہ کے حکم کی تکمیل سے روک رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اس عمل کو بھی ماں بعد میں آنے والی پوری انسانیت کے لیے عبادت بنا دیا ہے۔ اب جو حضرات حج کے لیے جاتے ہیں، جب تک وہ شیطان کو کنکریاں نہ ماریں اس وقت تک ان کے حج کی تکمیل نہیں ہوتی۔ یہ عمل بھی واجب ہے، عبادت بن گیا، اس فریضہ اسلام کا ایک حصہ اور جز بن گیا۔ میرے محترم بھائیو، اب اللہ فرماتے ہیں اذ جعلنا البیت، ہم نے بنایا بیت کو۔ بیت سے مراد بیت اللہ ہے، نسبت بیت اللہ کی طرف ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے مقصود پورا حدود حرم ہے۔ بیت بول کر یا کعبہ بول کر قرآن کریم کی اصطلاح میں یا شریعت کی اصطلاح میں پورا حرم مراد لیا جاتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے ہم نے اس بیت اللہ یا حدود حرم کو کیا بنایا؟ مثابہ۔ مثابہ کہتے ہیں لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو وہ عظمت بخشی ہے، ایک تو روحانی اعتبار سے اور دوسرا ظاہری اعتبار سے۔ روحانی اور معنوی اعتبار سے یہ عظمت بخشی کہ ہم عام مساجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز با جماعت ادا کریں تو ہمیں 27% نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی انسان یہی نماز حدود حرم میں اور مسجد حرام میں جا کر پڑھے تو 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ یہ اس کی معنوی عظمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مخصوص مقام اور اس جگہ کے ساتھ رکھی ہے، اس کے ماں سوا دنیا میں ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ اور ظاہری عظمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا حرمت والا بنایا ہے کہ لوگوں کے لیے اس جگہ پہ قتل و قتال کرنا، لڑائی لڑنا، کسی پر جرم جو یہ جنایت کا ارتکاب کرنا، سب کچھ ممنوع قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبہ کے اندر جو احکام ارشاد فرمائے تھے امت کے لیے، اس میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ اور حرم کو جب سے پیدا کیا ہے اس کو حرمت والا بنایا ہے۔ اس میں قتل و قتال نہ مجھ سے پہلے جائز تھا نہ میرے بعد جائز ہے، الا مگر ایک دن جس دن رسول اللہ نے فتح مکہ فرمایا ہے، فرمایا اس دن اللہ نے میرے لیے قتال کو جائز رکھا، جس کی وجہ سے کفار اور مشرکین کے ساتھ کچھ نوبت آئی قتل و قتال کی، اور کچھ افراد جو انتہائی سرغنہ تھے ان کو قتل کیا گیا، حدود حرم میں قتل کیا گیا۔ فرمایا یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا، اب قیامت تک کے لیے یہ حرمت والا ہے، یہ کسی کے لیے اس میں حدود حرم میں قتل و قتال جائز نہیں ہوگا۔ یہ اس کی ظاہری عظمت ہے کہ ایک انسان اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھے تو اس کو حق نہیں ہے کہ جناب اس کو کچھ کہہ سکے، اس کو باپ کے بدلے میں قصاص میں قتل کر سکے۔ تو یہ امن کا مقام ہے بیت اللہ اور حدود حرم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو لوٹنے کی جگہ بنایا۔ اب لوٹنے کی جگہ یہ ہے کہ جو ایک انسان ایک مرتبہ عمرہ کر کے آتا ہے یا ایک بار حج کر کے آتا ہے، جب واپس لوٹتا ہے نا، اب اس کے دل میں پہلے سے زیادہ محبت ہوتی ہے کہ میں دوبارہ آؤں۔ دوبارہ جاتا ہے پھر اس سے بھی اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ حضرات فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص حج بیت اللہ یا عمرہ کر کے واپس آئے اور پہلے سے زیادہ رغبت بڑھے، یہ اس کے پہلے حج اور عمرہ کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ اور جو شخص حج و عمرہ کر کے لوٹتا ہے اور دوبارہ اس کی بیت اللہ کی طرف جانے کی رغبت نہیں ہے تو سمجھو اس کا پہلا حج و عمرہ بھی قبول نہیں ہوا۔ بہرحال دنیا میں
اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس مقام کو عظمت بخشی ہے کہ اہل ایمان جتنا اس کا دیدار کریں، اس کو دیکھیں تو سیر نہیں ہوتے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی کے متعلق آتا ہے کہ اخیر عمر میں سال میں 2 مرتبہ جایا کرتے تھے عمرہ کے لیے، بوڑھے ہو گئے تھے، جسیم ہو گئے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ وہاں زیادہ طواف نہیں کر سکتے تو کیا کرنے جاتے ہو؟ عجیب جواب دیا، فرمانے لگے بھائی ادھر پاکستان کے ماحول میں رہ کر ایمان کی بیٹری کمزور ہو جاتی ہے، وہاں جا کر بیت اللہ کو صرف دیکھتا رہتا ہوں اور ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، 6 مہینے نکل جاتے ہیں، پھر اگلے 6 مہینے کے لیے پھر چلا جاتا ہوں اس بیٹری کو چارج کرنے کے لیے۔ اللہ والوں کی اپنی ہی شان ہوتی ہے۔ بہرحال وہ مقام عظمت ہے کہ ہر انسان کے دل میں اتنی محبت ہے کہ بار بار جاؤں۔ اللہ ہمیں بھی اس گھر کی، اپنے عظمت والے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ مقام ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ 2 قول ہیں حضرات صحابہ کے۔ مشہور قول یہ ہے کہ اس مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کے دروازے کے سامنے ایک جناب سنہری کیپسول خول کے اندر بند ہے۔ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے اس کمرے کی تعمیر کی تھی۔ دونوں باپ بیٹا تھے۔ حضرت ابراہیم مستری کا کام کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل مزدوری کا کام کر رہے تھے۔ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے وہ کام لیا جو ایک لفٹ سے لیا جاتا ہے۔ یوں سمجھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلندی کی ضرورت ہے تو وہ خود بخود اونچا ہو جاتا ہے، اب نیچے اترنے کی ضرورت ہے تو وہ پتھر دب جاتا ہے، آسانی کے ساتھ نیچے اتر آتے ہیں۔ دائیں بائیں گھومنے کی ضرورت ہے تو جس طرح آج کل آٹومیٹک بجلی کے ساتھ مشینیں گھومتی ہیں، یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ادھر ہی گھوم جاتا تھا، اور اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشانات قدم آج بھی موجود ہیں جو اس پتھر نے ثبت کر لیے۔ اس سے مراد وہ پتھر ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس پتھر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت پڑھیں۔ اصل بات یہ ہے، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام حجۃ الوداع میں جب طواف کر رہے ہیں، جب اس مقام ابراہیم سے گزرے، حضرت عمر ساتھ ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل کی خواہش ہے کہ ہم یہاں 2 رکعت پڑھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر خواہش تو میری بھی ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں آیا۔ ادھر حرم میں ہی تھے کہ یہ آیت آ گئی، گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی دلی خواہش کو پورا کر دیا۔ اس لیے حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 21 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو قرآن اور وحی بنا کر نازل کر دیا ہے۔ تو یہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کہ مقام ابراہیم کو اپنا جائے نماز بناؤ، یہ حکم بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت کے لیے اصول بنا کے بھیج دیا۔ اب یہ 2 رکعت نفل ہے تو نفل، لیکن وہ شخص جو عمرے کا طواف کرے 7 چکر لگائے یا حج کا طواف کرے، اس کے لیے لازم ہے کہ 7 چکر طواف کے پورے کرنے کے بعد یہ 2 رکعت پڑھنا اس پر واجب ہے۔ ہیں نفل لیکن ہیں کیا؟ واجب، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن کہاں پڑھے؟ قرآن نے تو کہا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور حضور نے کیا کیا کہ اس پتھر کے سامنے کھڑے ہوئے کہ یہ پتھر درمیان میں آیا اور سامنے کی کعبۃ اللہ تھا، بیت اللہ تھا، تو جہت تو اصل کعبہ تو بیت اللہ تھا لیکن یہ بھی بیچ میں تھا، درمیان میں۔ تو اس انداز سے انسان یہ 2 رکعت نفل ادا کرے اگر ممکن ہے، لیکن آج کل چونکہ انسانیت کا رش زیادہ ہے تو اس مقام پر 2 رکعت پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر یہ مشکلات ہوں تو پھر کسی کو ایذا دینا اس مقام میں حرام ہے۔ اس لیے حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ حدود حرم میں جہاں موقع ملے یہ 2 رکعت واجب ادا کر سکتا ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ اگر اس مقام پر آسانی کے ساتھ ممکن ہو تو یہ 2 رکعت نفل جو واجب ہیں طواف کی تکمیل پر وہ اسی جگہ پہ ادا کرے جہاں یہ مقام ابراہیم کا پتھر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عہدنا الی ابراہیم کہ ہم نے ابراہیم سے عہد لیا اور اسماعیل سے ان طہر بیتی للطائفین کہ پاک رکھو میرے گھر کو۔
بیت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔ اب لفظ بیت ذکر کیا، اللہ تعالیٰ مفسرین اور اہل علم پر کروڑوں رحمت نازل فرماتے ہیں کہ اس سے مراد محض بیت اللہ نہیں بلکہ دنیا جہان کی ساری مساجد ہیں، کیونکہ مساجد کا بھی وہی حکم ہے جو بیت اللہ کا ہے، عظمت کے اعتبار سے، تقدس کے اعتبار سے۔ مساجد کو پاک رکھنا ظاہری نجاستوں سے، ظاہری گندگیوں سے، یہ بھی ضروری، اور معنوی گندگیوں سے۔ اس طرح کہ جب کوئی انسان مسجد میں آئے تو اس کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ اس کا دل کفر اور شرک کے اعتقاد سے پاک ہو۔ کیوں؟ شرک ایک گندگی ہے، قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرکین غلیظ ہیں، نجس ہیں، پلید ہیں۔ لا یقرب المسجد الحرام، یہ مشرک جن کا اندر گندہ ہے، ظاہراً کتنی ٹیپ ٹاپ ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس ہو، بہترین خوشبو لگائے ہوئے ہوں، لیکن ان کا اندر گندہ ہے۔ اس گندگی کی وجہ سے وہ جس طرح مسجد حرام میں آنے کے لائق اور قابل نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے کسی گھر میں آنے کے لائق نہیں ہے مشرک۔ اس لیے ان گھروں کو پاک رکھنا ظاہری گندگیوں سے اور معنوی گندگیوں سے ضروری ہے۔ کہ ان لوگوں کے لیے فرمایا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں دیکھیں قرآن کریم نے سب سے پہلے طواف کو ذکر کیا ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، فقہائے کرام، کہ بیت اللہ کے اندر وہاں جا کر انسان کے لیے نفلی عبادت سے طواف افضل ہے۔ ہم جو پاکستان سے جائیں، ہم نفلی عبادت تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، مساجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن طواف کی عبادت وہ صرف بیت اللہ کے ساتھ منسلک ہے۔ بیت اللہ کے ماں سوا یہ طواف کی عبادت انسان کو کہیں نہیں مل سکتی۔ اس لیے بیت اللہ اور مسجد حرام میں جانے کے بعد نفلی عبادت سے بہتر ہے زیادہ سے زیادہ بیت اللہ کا طواف کرنا۔ جتنا طواف کرو گے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف میں بیٹھے والوں کے لیے، رکع راکع کی جمع بمعنی رکوع کرنے والے، اور سجود ساجد کی جمع بمعنی سجدہ کرنے والے، مراد اس سے نمازی لوگ ہیں۔ کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے اس گھر کو ظاہری اور باطنی خرابیوں سے پاک رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس گھر کی اپنی عظمت نصیب فرمائے اور اس کے مطابق اس کا دیدار بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔